نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مختصر سوانح عمری۔ اکثر مورخین کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی ہیں۔ نبوت کے 1 سال بعد جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئیں، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے یعنی 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ محرم 2 ہجری یا سفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بہت اختلاف ہے کہ آپ کا نکاح محرم میں ہوا، سفر میں ہوا، رجب میں ہوا یا رمضان میں۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا۔ نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا میرا بسترا گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر دانا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکاح سے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی 4 ہجری میں۔ پھر حضرت محسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید اور ایک صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ حضرت علی کے بھتیجے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی
حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور دو صاحبزادے عبداللہ اور اون پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولاد ہے۔